یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی رستے میں بیٹھنا پڑتا، کام کی وجہ سے رستے میں بیٹھنا پڑتا. فضول تو نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر کام ہوا تو پھر رستے پہ بیٹھنا پڑے گا. دکان رستے میں ہے، دکان پر جاتے ہوئے، دکان پر ٹھہرے ہوئے بھی تو ہم رستے میں ہی ہوں گے. کہیں کسی سے ملاقات ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیں گے تو رستے میں ہی ہوں گے. تو آپ نے جو منع فرمایا کہ رستوں میں مت بیٹھو، تو کیا مطلقاً منع ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے کہ بیٹھیں اور پھر کوئی حق ادا اس کا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں اور بیٹھنا ضرور پڑ رہا ہے تو آتوا الطریق حقا، پھر رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو. رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو گے تو پھر تم وبال سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم پہ وبال آئے گا. یعنی ان کے ذریعے آج ہم تک احکام پہنچانا مقصود تھا. اب آپ اندازہ لگانا کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں، میرا کوئی منصب نہیں، مجھ پر کیا شرعی حق ہو سکتا ہے کسی کا، اور مجھ پر معاشرے کے بگاڑ کا کون سا مجھ سے سوال ہوگا. میں نہ وقت کا کوئی مصلح ہوں، نہ لیڈر ہوں، نہ رہبر ہوں، نہ سرکاری غیر سرکاری کوئی میرے پاس عہدہ ہے، میں تو عام سا انسان ہوں اور فارغ تھا، رستے میں بیٹھ گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رستے کا حق ادا کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں لازم کر دی. جو راستے میں بیٹھا ہے اس پر 5 چیزیں لازم ہیں. اب دیکھنا دانش نبوت کو، وہ 5 چیزیں اگر ہر بندہ جو رستے میں بیٹھا ہوا ہے ان 5 چیزوں کی پابندی کر دے تو ایک دن سے پہلے ساری بدی ختم ہو جاتی. فرمایا تم نے، یعنی جو سیٹوں پر ہیں، عہدوں پر ہیں، وہ تو پیچھے رہ گئے، جو سرے راہ بیٹھے ہوئے ہیں عام سے لوگ، فرمایا تم رستے کا حق ادا کرو. پوچھا گیا رستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ جھکا کے بیٹھنا. تم کہتے ہو کہ مجبوری ہے بیٹھنے کی، تو بیٹھنے کی مجبوری ہے، دیکھنے کی تو مجبوری نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کو دیکھا جائے. تم رستے کا حق ادا کرو، بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو. رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پر اپنی نگاہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی رستے میں بیٹھنا پڑتا، کام کی وجہ سے رستے میں بیٹھنا پڑتا. فضول تو نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر کام ہوا تو پھر رستے پہ بیٹھنا پڑے گا. دکان رستے میں ہے، دکان پر جاتے ہوئے، دکان پر ٹھہرے ہوئے بھی تو ہم رستے میں ہی ہوں گے. کہیں کسی سے ملاقات ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیں گے تو رستے میں ہی ہوں گے. تو آپ نے جو منع فرمایا کہ رستوں میں مت بیٹھو، تو کیا مطلقاً منع ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے کہ بیٹھیں اور پھر کوئی حق ادا اس کا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں اور بیٹھنا ضرور پڑ رہا ہے تو آتوا الطریق حقا، پھر رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو. رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو گے تو پھر تم وبال سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم پہ وبال آئے گا. یعنی ان کے ذریعے آج ہم تک احکام پہنچانا مقصود تھا. اب آپ اندازہ لگانا کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں، میرا کوئی منصب نہیں، مجھ پر کیا شرعی حق ہو سکتا ہے کسی کا، اور مجھ پر معاشرے کے بگاڑ کا کون سا مجھ سے سوال ہوگا. میں نہ وقت کا کوئی مصلح ہوں، نہ لیڈر ہوں، نہ رہبر ہوں، نہ سرکاری غیر سرکاری کوئی میرے پاس عہدہ ہے، میں تو عام سا انسان ہوں اور فارغ تھا، رستے میں بیٹھ گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رستے کا حق ادا کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں لازم کر دی. جو راستے میں بیٹھا ہے اس پر 5 چیزیں لازم ہیں. اب دیکھنا دانش نبوت کو، وہ 5 چیزیں اگر ہر بندہ جو رستے میں بیٹھا ہوا ہے ان 5 چیزوں کی پابندی کر دے تو ایک دن سے پہلے ساری بدی ختم ہو جاتی. فرمایا تم نے، یعنی جو سیٹوں پر ہیں، عہدوں پر ہیں، وہ تو پیچھے رہ گئے،
جو سریرا بیٹھے ہوئے ہیں عام سے لوگ، فرمایا تم رستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا رستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ جھکا کے بیٹھنا۔ تم کہتے ہو کہ مجبوری ہے بیٹھنے کی، تو بیٹھنے کی مجبوری ہے، دیکھنے کی تو مجبوری نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کو دیکھا جائے۔ تم رستے کا حق ادا کرو، بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پر اپنی نگاہ